نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المومنون۔ سورۃ المومنون مکی سورت ہے اور اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورۃ المومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی 10 آیات جب یہ نازل ہوئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ان آیات پر عمل کرے گا وہ جنت میں یقیناً جائے گا۔ 10 آیات پر عمل، اس لیے ہم ان کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے ان 10 آیات کو، اور کوشش کریں گے کہ ہم یہ 10 آیات پھر یاد بھی کر لیں اور ان کو نماز میں پڑھا کریں، تاکہ نماز میں یاد دہانی ہو جایا کرے ہر روز کہ کون کون سے وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، یعنی قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ 10 آیات تلاوت کی، یعنی ان آیات کے اندر جو جو باتیں ہیں وہ سب کی سب آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو ان باتوں کو اگر ہم اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں، اپنے اخلاق میں شامل کر لیں، اس سے اچھا حسن اخلاق کیا ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ افلح ماضی ہے، اور جب ماضی سے پہلے قد آ جائے تو وہ حال کا مفہوم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ افلاح تو ہوتا ہے نا وہ کامیاب ہو گیا تھا کہیں ماضی میں، لیکن جب قد آ گیا تو ماضی سے پہلے یہ ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں، اگر قد آ جائے تو وہ حال کا معنی دیتا ہے، اور یقیناً کا معنی تو قد کا ہوتا ہی ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گئے المؤمنون، مومن۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے، اور فلاح کون سی کامیابی ہوتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ فلاح کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے چیرنا، کاٹنا۔ کاشتکار کو، کسان کو بھی فلاح اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے اور فصل اگاتا ہے، تو کسان کو فلاح کہا جاتا ہے۔ مفلح کامیاب ہوتا ہے، اور کون کامیاب ہوتا ہے؟ جو مصیبتوں کو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاٹنے کے معنوں میں یہ بھی بات آ گئی کہ صعوبتوں کو، مصیبتوں کو کاٹنے والا جو ہے وہ بھی اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ اور شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پائے۔ دنیا کی کامیابی تو اگر اللہ چاہے اس کو مل ہی جائے گی، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی۔ تو فلاحن کے ساتھ اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں کامیابی کو، کہ مومن کون سے کامیاب ہوتے ہیں؟ جو فلاحن کی طرح، یعنی کسان کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس ایک زمین ہوتی ہے، وہ اس زمین پہ محنت کرتا ہے،
گوڈی کرتا ہے، اس میں سے زہریلی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، اپنی کھیتی کو پانی دیتا ہے، دن رات اس کی رکھوالی کرتا ہے، نہ دن کی پرواہ ہے نہ رات کی پرواہ ہے، اور اپنے ایک منزل مقصود تک یعنی اپنے فصل کے پکنے تک وہ دن رات مسلسل محنت کیے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیچ میں وہ کہے کچھ دیر کے لیے سستی آ گئی، چلے یہ ایک ہفتہ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کو پانی بھی نہ دیتا ہوں، فصل کا کیا حال ہو۔ بالکل ایسے ہی مومن بھی اپنے نفس کی کیاری کو سینچتا ہے۔ مومن کا جو نفس ہے نا وہ بھی ایک کھیت کی طرح سے ہوتا ہے، وہ بھی اس میں گوڈی کرتا ہے۔ گوڈی کیسے کرتا ہے؟ تو زمین کو کھودا جاتا ہے نا پورے کے، اس میں سے زہریلی جڑی بوٹیاں نکالی جاتی ہیں۔ تو نفس کے اندر سے کیا نکالنا ہوتا ہے؟ نفس کے اندر سے بھی زہریلے خیالات، زہریلے مادے، ایسی باتیں جو نیگیٹیوٹی جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ نکالنا، نفرتوں کو، حسد، بغض، اس طرح کی چیزوں کو کسان اپنے نفس کے اندر سے نکالتا ہے اور اپنے نفس کی کیاری کو سینچتا ہے، محبتوں کا پانی دے کر، ایثار کا پانی دے کر، اور دوسروں کا خیال رکھ کر، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے کر، یہ چیزیں اس کے نفس کے اندر ایک خوشحالی لاتی ہیں اور اس کا نفس ایک خوشنما باغ کی شکل اختیار کر لے۔ تو اس طرح سے ہم ایک کسان کو اور ایک مومن کو آپس میں ان دونوں کا ایک کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جو کام ایک فلاح کرتا ہے یعنی کسان کرتا ہے، وہی مومن بھی کرتا ہے، اور اپنے نفس کے اندر سے وہ تمام بری باتیں، جھوٹ، غیبت، حسد، بغض سب نکال کے وہاں سچ کے پھول اگاتا ہے، وہاں عدل کی آبیاری کرتا ہے، ایثار و قربانی کے جذبے پیدا کرتا ہے، وہاں پہ وہ خوبصورت اس کو بناتا ہے اپنی محنت کے ساتھ۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ اب وہ مومن کون سے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں؟ آگے ون بائی ون وہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ الذین وہ لوگ، ہم کہ وہ، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع اختیار کرنے والے۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، قلب کی یکسوئی اور انہماک۔ قلبی یکسوئی کیا ہوتی ہے؟ کہ نماز کی حالت میں انسان خیالات اور وسوسوں کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے، اور اللہ کی عظمت اور جلالت کا جو ایک نقش ہے وہ اس کے دل کے اوپر بیٹھا رہے، اور وہ کوشش کرے، اپنی قصداً کوشش کرے کہ اپنے دل میں وہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت اپنے دل میں محسوس کرے، اور دنیاوی خیالات کو ترک کر دے، ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود میں نہ پڑے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے، بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت اس پہ طاری ہو جیسے ایک شخص عام طور پر بادشاہ کا یا کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے، ایک عام آدمی، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی کیفیت طاری نہیں کر سکتے اپنے اوپر تو کم از کم یہ ضرور طاری کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور دنیا میں اگر ہمیں کوئی انسان دیکھ رہا ہو نماز پڑھتے ہوئے تو ہم کیسے کانشیس ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے جب کوئی ایک شخص ہماری طرف بالکل بیٹھ کے ہمیں غور سے دیکھ رہا ہو تو ہمارے کام کرنے میں ایک طرح سے ایک رسک بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہم اس کو اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو نماز بھی پڑھتے ہوئے ایسی نماز پڑھنی ہے کہ گویا ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں۔ تو نماز تو ہوتی تو اللہ سے باتیں کرنا ہی ہے نا،
اللہ سے باتیں کرنا کیا ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں ابھی، ہم نماز کے الفاظ پہ غور کریں تو سب کچھ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ انسان سے باتیں کر رہا ہے. تو نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ہر شخص کو اپنے اپنے پاس یہ پوائنٹس لکھ کے رکھنے چاہیے کہ کن باتوں سے میری نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. ترجمے پہ غور کرنے سے، یا صورتیں بدل بدل کے پڑھنے سے، یا تھوڑی سی آواز اونچی کر دینے سے، یا الگ کمرے میں نماز پڑھنے سے، یا اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، نہا کے، فریش ہو کے اللہ کے سامنے جب میں جاؤں تو میری نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. کون سی باتیں ہیں جن سے میری نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ اگر میں آواز تھوڑی سی اونچی کر لوں کہ میرے کان تک میری آواز آئے تو اس سے نماز میں بہتری آ جاتی ہے. یا صورتیں بدل کر پڑھنے سے بھی فرق پڑتا ہے. ترجمے پہ غور کرنا تو بہت ہی ضروری ہے. دوسری آیت ہے، پہلی آیت ہم نے کر لی، پہلی کوالٹی بلکہ ہم نے کر لی کہ مومنین کے اندر جو ہونی چاہیے وہ تھی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون. والذین، اور وہ لوگ، ہم کہ وہ، عن اللغو، لغویات سے، ان سے، لغو لغویات سے، معرضون منہ موڑنے والے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرنے والے. اب اس پوری آیت میں ایک ہی لفظ ہے جو قابل وضاحت ہے، وہ ہے لغو. لغو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام یا ہر وہ بات اور ہر وہ سوچ جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی، جو بے مقصد ہے، بے فائدہ ہے، وہ لغو ہے. فضول باتیں، فضول سوچیں، فضول کام جن کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی مقصد ہے، اور نہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، وہ لغویات. عربی میں اگر ہم عربی ڈکشنری میں دیکھیں تو لغو چڑیوں کا چوں چوں کرنا، بے مقصد، مطلب ہر وقت بولتے رہنا. اب ہم اس ڈیفینیشن کے روشنی میں اگر لغویات کو دیکھیں تو ایک لمبی لسٹ بنے گی ہمارے پاس. ہم دوسروں کی لسٹیں نہیں بنائیں گے، اپنی بنائیں گے. میری زندگی میں کون کون سی باتیں لغویات میں آتی ہیں؟ ظاہر ہے زبان سے ہم کیا کیا بولتے ہیں. غیبت کر رہے ہیں وہ بھی لغویات ہے، جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی لغویات ہے، کسی کو ٹونٹ کر رہے ہیں وہ بھی لغویات ہے، طنز کر رہے ہیں، کسی کو دل دکھانے کی باتیں کر رہے ہیں، سب لغویات میں آئے گا. اور اگر ہم کچھ بھی نہیں ہے، بلا مقصد بول رہے ہیں لوگوں پہ، چلیں اگر آپ کہیں گے یہ تو غیبت میں نہیں آتا، ہم بس ایسے تبصرے ہی کر رہے ہیں، وہ کام جو آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے وہ لغویات نہیں آئے گا. پھر ہمارے کام ہیں، دوسروں کی زندگی پہ اس نے اتنی شادیاں کر لی، فلاں کو طلاق ہو گئی، فلاں نے یہ کر لیا. خاص طور پہ اب تو ایک تو تھا نا، پہلے تو ہمارا دائرہ محدود ہوتا تھا، ہمارے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بس غیبت بھی کرنی ہے یا باتیں بھی کرنی ہے تو انہی لوگوں کی کرنی ہے نا، اور تو کسی کو ہم جانتے نہیں. اب مسئلہ یہ ہے ہم پوری دنیا کو جانتے ہیں. وہ فلاں ملک کی فلاں گلوکارہ کی جو تیسری شادی ہوئی تھی، اب اس کو طلاق ہو گئی، اس کی ریزنز کیا تھی، ہمیں تو اس پہ بھی ڈسکس کرنا. اپنے ملک کی بے شمار اداکارائیں اور اداکار کس کا کس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، وہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ان پہ ڈسکس کریں. یہ سب باتیں لغویات میں. شروع میں جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے نا، اس سے تو ہم بہت خوش ہو گئے تھے. 10 آیتیں ہیں بس، ان پہ ہم عمل کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. اب پہلی بات تو
اللہ کا شکر ہے کہ پہلے بھی کوشش کرتے ہی ہیں، سبھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بھی بات کرو ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ نمازوں میں خیال بہت آتے ہیں، اور ہم اپنے آپ ہی کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نمازوں میں خشوع پیدا کریں۔ یہ جو دوسری بات ہے اس کا تو دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن اس کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم لغویات میں سے جتنا نکل سکتے ہیں ہم۔ تیسری چیز، والذین، وہ لوگ، ہم کہ وہ، للزکاۃ، زکوٰۃ کو، فاعلون، کرنے والے ہیں۔ ادا کرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں اس آیت کے۔ ویسے تو ہم زکوٰۃ کے لیے پڑھتے ہیں نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ادا کرو۔ یہاں پہ ادا کرنے والا لفظ نہیں آیا، یہاں پہ لفظ ہے فاعلون، کرنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ، زا، کاف، یا، زکا کہتے ہیں نشو نما کرنا، پاک کرنا، پاکیزہ بنانا، ستھرا بنانا۔ تو یہاں پہ زکوٰۃ کا مطلب ایک تو وہ زکوٰۃ ہے جو ہم اس کے اصطلاحی معنوں میں جو اس کو لیتے ہیں کہ سال گزرنے کے بعد ایک مطلوبہ رقم ہم اپنے مال میں سے مستحقین کو دیتے ہیں۔ تو جو اس کا لفظی مطلب ہے نا، یہاں وہ ہے نفس کی پاکیزگی، نفس کو پاکیزہ بنانا۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جیسے کسان کرتا ہے نا، فلاحوں کیا کرتا ہے کسان کہ وہ اپنی اس کیاری کو، اس میں سے زہریلی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، اس کو گوڈی کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اسے سینچتا ہے، اس میں خوبصورت پھل پھول لگاتا ہے۔ تو یہ یہاں یہ اس معنی میں ہے۔ ہمارا دل جو ہے نا وہ ایک کمرے کی طرح سے ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو ایک کمرہ کنسیڈر کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کمرے کے اندر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے ارینجڈ فارم میں ہر چیز کو رکھیں، اس کے جالے اتاریں، اس کی ڈسٹنگ کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں تو وہ اچھا لگے گا، یا ہر چیز کوڑ کباڑ اس میں بھر دیں اور اس کو ارینج نہ کریں، اس پہ جالے لگے ہوئے ہوں، اس پہ گرد پڑی ہوئی ہو۔ اب دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہمارے نفس بھی بالکل ایسے ہی ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ اس میں سے فالتو چیزیں نکال دیں، فضول خواہشات دل سے نکل جائیں، دنیاوی لذتیں، دنیاوی چیزیں نکال کے اس میں صرف اللہ کی یاد بسا لیں، تو وہ کمرہ ویسا ہی ہوگا جو صاف ستھرا تزکیے والا ہوگا۔ لیکن اگر پہلے ہی وہ بھرا ہوا ہے مال سے اور سامان سے اور دنیاوی چیزوں سے، اس کے اندر اور خواہشات آ رہی ہیں ہماری، اور چیزیں ہم اس میں ڈالتے جا رہے ہیں، تو اس کا وہی حال ہوگا کہ جو اگر آپ ایک تصور کر لیں کمرہ جس میں پہلے ہی ایک 7 سیٹر صوفہ پڑا ہے، اس کے اندر آپ بیڈ بھی لا کے رکھتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل بھی لا کے رکھتے ہیں، اس کی صفائی بھی نہ کریں، تو ہم نے ویسا نہیں بنانا اپنے دل کو۔ اس کے اندر اللہ کی یاد بسائیں، فالتو چیزیں اس میں سے نکال دیں۔ فالتو چیزیں کیا ہیں؟ دنیاوی خواہشات۔ ہر چیز ہمارے لیے ایک مسئلہ ہوتی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نہیں۔ وہ جو ہزاروں خواہشیں ہیں نا، ان کو نکال کے ایک اللہ کی یاد بسانی ہے ہم نے، یہ معنی اس آیت کا ہے۔ بعض مفسرین اس سے زکوٰۃ بھی مراد لیتی ہیں، صدقہ اس کو کہا جاتا ہے، تو دونوں معنی اس کے ہو سکتی ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، والذین، اور وہ لوگ، ہم کہ وہ، لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے، زنا نہیں کرتے، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، الا مگر، علی اوپر، ازواجہم اپنی بیویوں کے، او یا ما ملکت، جن کے مالک ہیں، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ۔ ایمان کس کی جمع ہے؟ یمین کی۔ یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ مل کے یمین لونڈی غلام کو کہا جاتا ہے، جو دائیں ہاتھ کی ملکیت محاورتاً کہا جاتا ہے عربی میں، کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یعنی آپ کے لونڈی یا غلام ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس بے شک وہ نہیں ہیں ملامت کیے گئے، یعنی ان لوگوں پہ کوئی ملامت نہیں ہے جو یہ اپنی خواہشات، اپنی بیویوں یا اپنے
लौंडियों से पूरी। अब लौंडी जो है ये कब की बात है, जिस वक्त ज़माना जाहिलियत में लौंडी गुलाम का बहुत रवाज था और उस वक्त लौंडियाँ जायज़ भी थी, क्योंकि ज़माना जाहिलियत में जैसे था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वो वैसे ही रखा गया, उसको जायज़ ही रखा गया। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको ख़त्म कैसे किया कि हर गुनाह की पादाश में कहा गया कि गुलाम आज़ाद कर, किसी ने कसम खा ली झूठी, गुलाम आज़ाद कर दो, बीवी को अगर इज़हार कर लिया तो गुलाम आज़ाद कर दो, रोज़ा टूट गया तो गुलाम आज़ाद कर दो। तो इस्तिलाही लौंडी का वजूद फिलहाल ख़त्म है। आजकल इस्तिलाही लौंडी नहीं है। लौंडी कौन होती है? जो अब भी अगर हम किसी को लौंडी हम पूछे कोई कि लौंडी कौन है, लौंडी वो है जो, या गुलाम भी वो है जो जंग में हाथ आते हैं गैर मुस्लिमों से, वो लौंडी और गुलाम इस्तिलाहन उनको कहा जाता है। अभी तो लौंडी का वजूद नहीं पाया जाता, ताहम जब कभी भी हालात ने इसे दोबारा वजूद पजीर किया तो बीवी ही की तरह लौंडी भी जायज़ है, क्योंकि कुरान का हुक्म है ये, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, उन पर कोई मलामत नहीं। फमन इब्तगा, बस जो कोई चाहे, वरा ज़ालिक, सिवाय इसके अलावा अगर कोई चाहे, यानी लौंडी और बीवी के अलावा, फ़उलाइका, तो ये लोग हुमुल आदून, वही हैं जो हद से तजावज़ करने वाली हैं। उद्वान ज्यादती को कहते हैं, जो ज्यादती करने वाले हैं, जो हद से बढ़ने वाले हैं, बीवियों को छोड़कर जो गैर औरतों की तरफ देखते हैं, तो उन्हें आदून कहा गया है कि वो हद से ज्यादा बढ़ने वाली हैं, वो अपनी हदूद से बाहर निकलने वाली हैं। ये तीनों आयात में एक ही बात, उसी की कंटिन्यूशन चल रही थी कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करने वाली हैं। अगली बात, वल्लदीना, और वो लोग, हम के वो, लिअमानातिहिम, अपनी अमानतों की, व अहदिहिम, और अपने वादों की, राऊन, रियायत करने वाले हैं। राई कौन होता है? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, एक हदीस में आता है, उनमें से हर एक राई है और हर एक से उसकी रईयत के बारे में पूछा जाएगा, यानी निगहबानी करने वाले। तो किस किस चीज की वो निगहबानी करते हैं, किस किस चीज की हिफाजत करते हैं? नंबर 1, अपनी अमानतों की। अमानात से मुराद क्या है? हर वो काम जो आपके जिम्मे लगा दिया गया है, हर वो ड्यूटी जो आपको सौंप दी गई है, हर किस्म की जिम्मेदारी जो इंसान अपने जिम्मे ले लेता है, वो अमानत कहलाती है। माल हमारे पास अल्लाह की दी हुई अमानत है, वक्त हमारे पास अल्लाह की दी हुई अमानत है, हमारा जिस्म एक अमानत है, हमारी जान अमानत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाली नफ्सी का अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारी जान का भी तुम पे हक है। हमारी औलाद हमारे पास अमानत है, और हम तो एक महदूद से मानों में अमानत को लेते हैं। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो अगर जो हमें जिस चीज की हमें तनख्वाह मिलती है, उसका एक एक लम्हा हमारे पास अमानत है, और जो काम हमें सौंपा जाता है वो पूरा दयानतदारी के साथ करना, वो हमारे पास अमानत है। और नंबर 2, वो अहदिहीन, वो अपने वादों की भी हिफाजत करने वाले। वादे भी 2 तरह के होते हैं, एक अल्लाह से वादा है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी वादा है। अहद अलस किया है हमने अल्लाह से। अल्लाह ने जब पूछा था, अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमने कहा था, बला, क्यों नहीं है अल्लाह, व शाहिदना, हम गवाही देते हैं इस बात। तौहीद पे कायम रहना भी, हम एक वादे के तहत हम पाबंद हैं इस चीज के कि हम अल्लाह को एक ही माने, और फिर बंदों से किए हुए वादे, ये सब हमें देखना है कि हम अगर कामयाब मोमिन बनना चाहते हैं तो हम अपने वादों की और अपनी अमानतों की पासदारी करें। और आखिरी बात, वल्लदीना, और वो लोग, उनके वो, अला सलावातिहिम,
सलात की जमा सलावात, युहाफिजून हिफाजत करने वाले, जो अपनी नमाजों की निगरानी करने वाले। लेकिन कामयाब मोमिनों की पहली सिर्फ क्या बताई गई थी कि वो नमाजों में खुशू अख्तियार करते, खुशू और खुजू से नमाजें पढ़ते हैं। अच्छा, लफ्ज़ खुशू तो हमने डिस्कस कर लिया था। खुशू होते दिली कैफियत, दिल में अल्लाह का डर रखते हुए अपनी नमाज में ये समझना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और फिर उस डर के तहत अपनी निगाहों की भी हिफाजत करना कि नमाज में वो निगाहें इधर उधर ना भटकें, अपने कानों की हिफाजत करना कि कोई और बातें सुनने की मैं कोशिश ना करूं, अपने हाथों की हिफाजत करना कि कहीं मैं अपने हाथों से कभी अपना दुपट्टा ठीक कर रही हूँ, कभी अपने कपड़े ठीक कर रही हूँ। ये जो ज़ाहिरी हमारी हरकत है ये खजू कहलाती है, जो दिल की कैफियत है वो खुशू कहलाती है। आमतौर पर हम ये लफ्ज़ बोलते हैं खुशू खुजू। तो स्टार्ट हुई थी बात नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने, और ख़त्म भी कहाँ पे हो रही है, नमाज की हिफाजत करने, कि नमाजों को ज़ाया ना करें, नमाज के टाइम की हिफाजत करें, नमाज की रकतों की हिफाजत करें, नमाज में अपनी निगाहों की हिफाजत करें, नमाज में अपने दिल की हिफाजत करें। अपनी नमाजों की हिफाजत क्या है कि कोई नमाज जाने ना पाए, उसका वक्त ना निकल जाए, कोई नमाज फौत ना हो जाए, कोई नमाज हमारी रह ना जाए। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, इससे पता चलता है कि नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये 10 आयतें जिन पे अल्लाह के नबी ने जन्नत की बिशारत दी, वो 10 आयतों में बात शुरू भी नमाज से हुई और खत्म भी नमाज पे हुई। और जिसने इन तमाम बातों पे अमल कर लिया, इन तमाम बातों को अपने दिल में बिठा लिया और हर रोज वो सोचता रहा कि मैंने इन पे अमल करना है। पहली बात क्या थी, नमाजों में खुशू पैदा करना। दूसरी बात लगव और फजूल बातों से बचना। तीसरी बात ज़कात अदा भी करना और अपने नफ्स का तज़किया भी करना। चौथी बात अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। पांचवी बात अमानतों को पूरा करना। और छठी बात अपने वादों को पूरा करना। और सातवीं बात दोबारा फिर नमाज की हिफाजत करना। जिसने ये सातों काम कर लिए उनके लिए क्या खूबसूरत वादा है, उलाइका हुमुल वारिसून, यही वो लोग हैं जो वारिस बनेंगे, वारिस बनेंगे। अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, जो फिरदौस के वारिस होंगे। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वारिस इंसान कब बनता है, जब कोई मर जाता है ना, उसके बाद उसकी औलाद वारिस बनती है। यानी वरासत की का जो कॉन्सेप्ट है वो जिंदगी में नहीं है, आखिर में जाकर मिलती है वरासत। अंजाम कार जो है वो अच्छा हो तो वरासत भी इंसान को मिलती है। ये जन्नत जिसका तुम्हें वारिस बनाया जा रहा है, हुम फीहा खालिदून, तुम उसमें हमेशा हमेशा रहोगे। खालिद में क्या आता है, जिस्म जान भी हमेशा रहेगी, जवानी भी हमेशा रहेगी, बीमारी कभी नहीं आएगी, तुमसे कुछ वापस नहीं लिया जाएगा। यरिसून अल फिरदौस, जन्नत ने कहा, जन्नत का आला दर्जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह से जन्नत मांगा करो ना तो फिरदौस तलब किया, सबसे आला किस्म की ये जन्नत है। तो ये जन्नत सिर्फ यही नहीं कि तुम जन्नत में जाओगे, बल्कि इसके वारिस ही तुम होगे। अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, ये लोग जन्नत के वारिस बनेंगे क्योंकि तुमने इसके लिए कोशिश की है। कोशिश भी दुरुस्त समत में होनी चाहिए, मतलूबा कोशिश और सही डायरेक्शन में कोशिश। किसान की तरह, जैसे किसान करता है वो भी सही डायरेक्शन में अगर कोशिश ना करे, जिस वक्त बीज डालना है उस वक्त वो पानी दे दे, जिस वक्त पानी देना है उस वक्त वो गोडी कर दे, आगे पीछे काम करते तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। सही डायरेक्शन में जो कोशिश करता है फिर उसके लिए क्या है, एक जगह आता है कुरान में, ये जन्नत जिसका तुम्हें वारिस बनाया गया है, ये तुम्हें क्यों मिली है, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम दुनिया में करते रहे, तुम्हारे अपने आमाल के नतीजे में ये जन्नत मिली।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آخرت میں جنت کا وارث بنائے، جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔